عقیدے کا لفظ بہت عام ہے اور اس لیے اس کے استعمال کرنے میں بالعموم کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ فقیر اکثر احتیاط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے، خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ائمہ اہل بیت اطہار نے، اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت نے، اہل بیت نبوت نے ہمیشہ عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے، حقائق کی طرف بلایا ہے۔ اسلام نے، قرآن نے حقائق کی طرف بلایا ہے، عقائد کی طرف نہیں۔ دونوں الفاظ میں جو فرق ہے وہ ذرا سا واضح کر کے آگے بڑھ جاؤں، یاد رکھیے گا، آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے عرض کر رہا ہوں، خاص طور سے جوان، یہ جو جن کی آنکھوں میں نئے زمانے کی روشنی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ جن کی آنکھوں میں میں مستقبل کی روشنی دیکھ رہا ہوں۔ پہلی مجلس جو اس مرتبہ میں نے لکھنؤ میں پڑھی ہے، وہ اس کا کوئی جملہ یاد ہے یا نہیں؟ عام طور پر سائنس اور فلسفہ جو کانسیپٹ آف ٹائم دیتا ہے وہ گزر جانے والے ٹائم کا تصور دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو آنے والے وقت کا تصور دیتا ہے۔ یہ بھولیے گا نہیں جملہ، گزر جانے والے وقت کا تصور کچھ اور ہے اور آنے والے وقت کا تصور کچھ اور ہے۔ گزر جانے والے وقت کا تصور ہمیشہ چھایا رہے گا تو زندگی میں انسان ہمیشہ یاسیت کا شکار ہوگا، مایوس ہوگا، زیادہ بلند حوصلے نہیں ہوں گے اس کے۔ لیکن اگر آنے والے وقت کا تصور ہمیشہ سامنے رہے گا تو حوصلے بلند رہیں گے کہ ہمیں جینا ہے اور آنے والے وقت کو لمحہ لمحہ، ہر لمحے امکان کو ہمیں روشن سے روشن تر کرنا ہے۔ اور دین آیا ہی اسی لیے، مذہب آیا ہی اسی لیے۔ کسی دین نے یہ وعدہ نہیں کیا آسمانی، کسی دین نے یہ وعدہ نہیں کیا، کسی مذہب نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم عمل کرو گے اور ہماری باتیں مانو گے تو تمہاری جو زندگی گزر گئی ہے وہ واپس تمہیں ہم دے دیں گے۔ ہر دین نے یہ وعدہ کیا کہ تم پابندی کرو گے، آسمانی دینوں کی، ادیان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو در حقیقت ایک ہیں۔ اسلام نے، قرآن نے آنے والے وقت کا جو تصور دیا ہے وہ اس لیے تاکہ آپ حوصلہ مند رہیں، اور ساتھ میں حقائق کی طرف بلایا ہے، عقائد کی طرف نہیں۔ تو یہ جو ذہانتوں سے لبریز، ذہانتوں سے چھلکتی ہوئی جوانوں کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ان کے لیے میں یہ ایک نازک سا فرق عرض کر رہا ہوں کہ عقیدے اور حقیقت میں کیا فرق ہے، حقائق اور عقائد میں کیا فرق ہے۔ عقیدہ یہ ممکن ہے کہ علم پر مبنی ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ عقیدہ محض جہل پہ مبنی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عقیدہ مغالطے پہ مبنی ہو، اور ہمارے یہاں، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حقیقت کی پشت پر کچھ اور ہو۔ حق اور حقیقت اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عقیدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے قدموں پہ قائم ہو۔ اگر کسی عقیدے کے پیچھے جہل ہے تو اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے؟ اگر کسی عقیدے کے پیچھے جہالت ہے، نری جہالت، تو اس عقیدے کی کیا حقیقت ہے؟ اسی لیے جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جناب دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے عقیدوں کا احترام کیجئے، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں دنیا میں جتنے انسان ہیں تمام انسانوں کا احترام کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، دنیا میں جتنے انسان ہیں میں ان تمام انسانوں کی احترام کرتا ہوں، انسانیت کی عظمت کا قائل ہوں، مگر ہر ایک کے ہر عقیدے کا احترام کر نہیں سکتا۔
اس لیے کہ اگر کوئی کسی جاہلانہ عقیدے پر قائم ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ بتاؤں بھائی یہ عقیدہ تمہارے لائق نہیں ہے. کوئی باطل عقیدہ رکھنے والا میرے پاس آ جائے، میں اس عقیدہ رکھنے والے کا احترام کروں گا چونکہ وہ انسان ہے، اور اس کے اندر سے اس باطل عقیدے کو نکالنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس کی انسانیت کی شان اور بلند ہو جائے. اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے، علمی حقائق، وجدانی حقائق، روحانی حقائق. یعنی اسلام نے کھری کھری سچائیوں کی طرف بلایا ہے. اسلام نے روشنیوں کی طرف بلایا ہے، تاریکیوں یا دھندلکوں کی طرف نہیں بلایا ہے.